آپ کی روزمرہ زندگی پیش آتے جی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے مسئلے ہیں کہ جس میں ایک بالکل ہی کمزور روایتوں کا سہارا لے کے اور اس کے مخالفت پہ قرآن کی آیت بھی آ رہی ہے یا صحیح حدیث بھی مل جاتی ہے، مگر وہ بندہ یہی کہتا ہے کہ نہیں جی میں اسی پہ چلوں گا، یہی ہے کیونکہ یہ ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا ہے، تو یہ کیا اس کی عبادت کے مترادف نہیں ہوگا؟ ہاں، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جس کا آپ نے سوال کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من جی دون اللہ، بے شک اس آیت سے جو ہمارے بعض بھائی اس طرح سے دلیل نکالتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل حدیث بھائیوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ وہ اس سے فقہی مذاہب کو یکسر باطل ہی نہیں کرتے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کفریہ ادیان ہوتے ہیں نا، عیسائیت، یہودیت، وہ اس طرح کے دین بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد تو ایسے لگتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹس کے جو بڑے ہیں، تو گویا جی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کو معطل کرنے، آپ کی حدیث کو باطل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خطرناک تکفیری سوچ ہے جو ہمارے بعض اہل حدیث بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کو سمجھیں، ٹھیک ہے، جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ اس آیت کے اندر اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ کی تفسیر میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم نے انہیں حلال اور حرام کا اختیار دیا تھا، جس چیز کو وہ چاہتے حلال کرتے، جس کو چاہتے حرام کرتے، تو ان کا حلال اور جی حرام کرنا درویشوں کا دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت کی شرح کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بدل دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بیچ کے انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچنا شروع کر دیا، تو ان کا جو معاملہ ہے وہ تو طاغوت بن گئے، اللہ کے دین کے مقابلے میں وہ اپنی پوجا کروانے والے بن گئے۔ اور آج کے دور میں اس کا اگر کہیں پر اطلاق ہوتا ہے تو وہ ان عالمی نظاموں پر ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حلال اور حرام کے مقابلے میں قانونی اور غیر قانونی جو ہے وہ چیزوں کو طے کرتے ہیں، جو قانون سازی کا دعویٰ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سمجھتے ہیں ہماری اکثریت چاہے تو شراب کو حلال کر لے، سود کو حلال کر لے، شرک کو حلال کر لے، جس مرضی گناہ کو حلال کرے، اس کا تعلق ان سے ہے۔ رہے ائمہ دین، مذاہب اربع یا دیگر فقہی مذاہب، تو وہ سارے کے سارے دلیل کو سمجھنے کی کوشش کے اندر وجود میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، سب کے سب نے دلیل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے اوپر یہ آیت چپساں کرنا نہایت جو ہے وہ تکفیری اور خارجی سوچ ہے جو ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے، اس کا تو کلا کما ہونا چاہیے۔ اب آپ کوئی بھی مسئلہ لے لیں، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں آپ دیکھیں، مثلاً ابھی میں کچھ مسئلہ اب ذکر کرتا ہوں، اب رفع الیدین کے اوپر بڑی بڑے مارکے اہل حدیث حضرات میں ہمارے تو ہمارے بہت سے علماء نے مسئلہ رفع الیدین کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن کیا رفع الیدین نہ کرنے کی جو روایت ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ بالکل کوئی اس کا وجود نہیں ہے؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ ترمذی شریف کی جو روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کو جی صحیح کہنے والے آپ ذرا محدثین کے اوپر روشنی ڈالیں، آپ حیران ہو جائیں گے، ان کے اندر آپ کو وقت کے شیخ البانی نظر آئیں گے جو اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اس روایت کو آپ کو علامہ احمد شاکر صحیح کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے پشاور کے مفتی امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، حتیٰ کہ امام ابن قیم جنہوں نے پوری کتاب لکھی ہے رفع الیدین کے کرنے پر، وہ تک لکھتے ہیں کہ نہ کرنا ثابت ہے۔ اور جو ہمارے پچھلے جتنے بھی پاکستان کے اندر اصل جو اہل حدیث علماء تھے جو گزرے ہیں، نذیر حسین دہلوی، جن سے حدیث کی تقریباً بر صغیر کی کوئی سند ایسی نہیں ہوگی جس میں حضرت نذیر حسین دہلوی اوپر شاہ ولی اللہ کا نام نہ آتا ہو، ذکر نہ ہوتا۔ سارے کے سارے جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اس معاملے کو۔ تو
مسئلہ صرف اور صرف راجے غیر راجے کا ہے، مضبوط کس کے دلائل ہیں، کمزور کس کے، یہ مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو اسی انداز میں لینا چاہیے. سب اسکول آف تھاٹس ویلڈ ہے، سب کے سب نے حدیث پہ محنت کی ہے، اور ہوتا ہی ہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا، ہمیں ہمارے سائڈ کا مولوی بتاتا ہی نہیں ہے کہ نہیں بھائی دوسرے دلائل کیا ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا، ابھی دیکھیں فاتح خلف الامام کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جی ماشاء ذرا آپ ہمت کریں اور جمعے کے اندر بتائیں کہ شیخ شاہد الحق عصری حافظہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے فاتح خلف الامام پہ، اس میں حضرات صحابہ سے ثابت کیا کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. جابر بن عبداللہ، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کے پوتے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت امام کے پیچھے پڑھتی تھی اور ایک نہیں پڑھتی تھی. اس کو کون بیان نہیں کرے گا؟ کوئی بیان ہی نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں فرقہ واریت یہی ہے کہ ہم دوسرے مذہب کے دلائل کو، دوسرے فقہ کے دلائل کو ہم بیان نہیں کرتے. رہا آپ کی اگلی بات کہ ایک بندے پہ دلیل واضح ہو گئی ہے اور اس کے باوجود وہ پیروی نہیں کر رہا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری غلط خیالی ہے. خود ہر فقہی مذہب کے اندر ان کے علماء نے اندھی تقلید کا رد کیا ہے. آپ اقوال اٹھا کے دیکھیں، شاہ ولی اللہ کے جو حنفی حضرات کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، اشرف علی تھانوی کے، ٹھیک ہے، ان سارے جی حضرات نے بے شک جو ہے ملتے ہیں، بے شک ملتے ہیں. اندھی تقلید کو رد کیا ہے. تو تقلید جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، اور یہ ایک نفسیاتی اور انسانی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اندھی تقلید جو ہے یہ آپ دیکھ لیں، ابھی سیاسی جماعتوں میں موجود ہے، ہمارے الحدیثوں کے اندر موجود ہے، ہر جماعت میں موجود ہے، ٹھیک ہے. جو بھی جس کو فالو کر رہا ہے، جو ساجد میر صاحب کو فالو کر رہا ہے، اس کو ان کے علاوہ دنیا میں لیڈر نظر نہیں آئے گا. جو حافظ سعید صاحب کو فالوور ہے وہ ان کو فالو کرے گا. تو اس لیے اس کو فقہی مذاہب سے نہیں جوڑنا چاہیے. فقہی مذاہب ایک بڑی مقدس چیز ہے جس کا جو اجرا ہے یا جس کا جو آغاز ہے وہ حضرات صحابہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. وہاں سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور اس اختلاف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا ہے. آپ کا یہ فرمانا کہ کوئی کوشش کرنے والا کوشش کرتا ہے، اب وہ غلطی پر بھی پہنچے اس کو ایک اجر ملے گا، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ فقہی مذاہب میں. البتہ آپ کو یہ ضرور کہنا چاہیے، ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ ہم اس میں تعصب کا شکار نہ ہو. اب آپ دیکھ لیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے جو ہے حنفی عالم ہیں، لیکن انہوں نے جی بہت جی ساری جو ان پر کلیئر ہوئی کہ یہ کمزور ہیں تو انہوں نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے. اس طرح ان کے علماء میں وہ ایسا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ایسا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس انداز میں لے کے چلنا تو بالکل خارجیت ہے جو ہمارے بعض الحدیث بھائی کرتے ہیں. البتہ اچھا اس سے نیچے اگر ہم بات کریں، کوئی نصیحت کی بات ہے کوئی، تو وہ بالکل درست ہے. اللہ اچھا، یہ اعلم. جو دوسری ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ جو دیکھیں آیات ہیں، یہ کافروں کے بارے میں ہے نا. یہ جو آیات ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہے، مشرکوں کے بارے میں ہے، جو اللہ کی آیات کو بیچ کے کھاتے ہیں، اللہ کے دین کو بدلتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے. اس سے کیا تعلق ہے یہ کہ جو خطاب تو ایمان والوں کو کیا گیا نا. ہاں بالکل ایمان والوں کو خطاب کیا ہے. تو ایمان والوں کو بتایا گیا ہے نا کہ یہود و نصارہ جو ایسے ہیں، لوگ ہو سکتے ہیں آپ میں. نہیں ہمارے میں بھی ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. تو توحید کو شرک بتائیں، ٹھیک ہے، اور شرک کو توحید بتائیں. ایسے لوگ تو یقیناً موجود ہیں، ہر دور میں موجود رہے ہیں. اسلام کا نام لے کے جنہوں نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا یہ اسلام بتایا، ٹھیک ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن اس کا فقہی مذاہب سے اور فقہی نہیں، مدارس فقہ سے کوئی مذاہب سے تعلق نہیں نہیں. قتل. بس میں اصل میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، فقہی مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. فقہی مذاہب جو ہیں سب کے بے سب شک. حق ہیں، اور وہ سب کے سب دلیل کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں. سب کے پاس دلائل ہیں. وہ ہاں کسی کی دلیل کمزور ہو سکتی ہے، آپ کی کسی بات سے سارے یہ بات تو کنفرم تقریباً ذہن اتنا وسیع ہوا، کھلا کہ یہ جی بات حقیقت ہے کہ جتنوں نے بھی کوشش کی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تراشنے ہاں خراشنے میں، وہ اس کو دیکھنے میں ہی لگے رہے ہیں. بالکل مگر بالکل کچھ کمی رہ گئی کسی میں تو علیحدہ بات ہے، مگر انہوں نے کوشش ان کی یہی تھی، منظر مقصود یہی تھی، قرآن اور سنت. بالکل بالکل بالکل. اور وہ کمی ہر ایک کے اندر ہے، یہ نہیں ہے. اگر ہاں آپ کو جی، کہیں بے لگ رہا شک. ہے
وہ ہر ایک کے اندر آپ کو نظر آئے گی، اور وہ جی انسانی یہ ابھی عمل ہے۔ میں نے ایک مسئلے میں پچھلے دنوں یہ جو میں آپ کو طلاق کا بتا رہا تھا، اس مسئلے میں میں نے تقریباً بڑی باریکی سے دیکھا، حالانکہ جب آپ وہ مثال دے رہے تھے آپ نے محدث سے جو خضرو والے ہاں حضرت، جی، ہاں جی، میرے دل میں نام نکل گیا، تو میں زبیر دیکھ رہا بن تھا جی۔ اپنے بکی شریف والے بکی شریف والے پیر سکھ کرم شاہ صاحب، ان کی تفسیر بھی میں نے پڑھی، تو وہ حالانکہ تین کو ایک ہی گردان میں لے کے آ رہے تھے، مگر یہ مسئلہ حالانکہ اتنا پیچیدہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ اپنی اپنی جو ہے نا ایک سوچ، ایک نظریہ لے کے چل رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہیں، اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق جس کو جو اچھا لگتا ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے جس کو جو اچھا نہیں لگتا، بلکہ جس کو دلیل کو سمجھنے میں جو سمجھ آ رہی ہے، لفظ آپ صحیح جی چنے نا، ہاں، بریکی جو جیسے سمجھ گئے، بے ہاں، شک۔ جس کو سمجھ آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، تو سب کے سب دلیل کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھا شکریہ، رہا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم